بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مکتوب پڑھ کر کے سناؤں گا حسب معمول۔ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، پچھلے سال میں نے کئی مکتوب پڑھ کر کے سنائے تھے، تو وہ محفوظ ہیں، وہ آپ یہاں سرچ کر سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تو میں اس کی ایک پلے لسٹ بنوا دوں گا۔ دعا کریں کہ مکتوب پڑھ کر کے سنانے کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو اس مکتوب میں مکہ مکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی حاضری کے وقت جو آداب بجا لانے چاہیے اس کا مختصراً ذکر ہے، اور یہ اہل سلوک کے لیے ہے بالخصوص، لیکن اس میں کچھ تلقین وہ عام فہم بھی ہے، تو یہ عام اور خاص جیسے سب کو فائدہ دے گا۔ اور من جملہ یہ کہ مکتوب کی برکت سے، یعنی کہ جو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو اس کی برکت سے ہمیں اور دوسرے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ کئی سارے لوگ جو عمرہ میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، تو وہ حرمین شریفین کے حاضری کے وقت یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہاں حج کے ارکان یا عمرہ کے ارکان کے علاوہ اور کیا کچھ پڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو اسی طرف اس مکتوب میں اشارہ ہے اور اس کا مختصر سا بیان ہے۔ میں اکثر ایسے لوگوں کو تلاوت قرآن مقدس، درود شریف کی کثرت، استغفار وغیرہ کی تلقین کر دیتا ہوں۔ تو مکتوب پڑھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کا کہ آپ اپنے ایک عزیز کو مدینہ منورہ کی حاضری کے وقت اور مکہ مکرمہ کی حاضری کے وقت کیسے آداب بجا لانے چاہیے اور کیسے وہاں طلب فیض کے لیے استعداد کو بیدار کرنا چاہیے، اس کی تلقین حضرت نے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں برادرم حافظ جار اللہ معلوم کرے کہ جب مدینہ منورہ میں روضہ شریفہ کی زیارت کے لیے پہنچنا ہو تو اپنے ان بہترین اوقات میں کہ جن کے اندر جمعیت و اطمینان خاطر زیادہ ہو، مثلاً صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک۔ اب اس میں ایک بات سمجھ آ گئی کہ جمعیت خاطر یا اطمینان خاطر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ہر کسی کو میسر آتا ہے یکساں طور پر، کم و بیش۔ اور بعد نماز عصر سے غروب آفتاب تک، سبحان اللہ، یہ وقت بھی ہے۔ میرے یہ دونوں اوقات بہت مجھے محبوب ہیں، اور مجھے ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ ان وقتوں میں، صبح تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن عصر سے مغرب کے درمیان ڈسٹرب کیا جانا یہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اس دوران خاموشی یا مطالعہ کتب یا اوراد و وظائف، اور نہیں تو خاموشی، مطلب کہ یہ جیسے اس کو صبح عاشقہ فرمایا حضرت صوفیہ کرام نے، جو عصر سے مغرب کا درمیان کا جو وقت ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور بعد نماز عصر سے غروب آفتاب تک اور مغرب و عشاء کے درمیان قبر شریف، مواضع شریف کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ مدینۃ المنورہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینے اور قبر شریف کی طرف متوجہ رہنے کے لیے فیوز و انوار اور برکات کے حصول کے لیے 3 اوقات حضرت شاہ ولی اللہ نے ارشاد فرمائے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یعنی اس درمیان، اور بعد نماز عصر سے غروب آفتاب تک، اور مغرب و عشاء کے درمیان قبر شریف کی طرف
متوجہ رہنا چاہیے، اور وہاں پر تضرع، گریہ وزاری اور محبت و قلب کی صفت کے ساتھ، اور اس مبارک جگہ پر جو فیض مترشح ہوتا ہے اس کے انتظار کے ساتھ پورے طور پر اپنی توجہ کو صرف کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اولاً اسی انتظار کی کیفیت میں رہنا چاہیے، ثانیاً اپنے احوال میں سے جو کچھ اپنے دل میں پائیں اس کو سمجھنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش میں رہنا چاہیے۔ یہ بڑی بات ہے، کیونکہ احوال جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، کیفیات جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس پر نظر رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو بعض لوگوں کا تو یہ طریقہ ہے کہ جیسے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے یہ جتنے قلبی واردات اور معارف وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں، یہ اسی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے قلبی واردات کو اور روحانی فیوز و برکات کو جو گزرتے ہیں وہ اسے قلم بند کر لیتے ہیں یاد رکھنے کے لیے۔ اس انتظار اور استعداد فیض کا ایک سامان اور سبب ہے، اور وہ ہے کثرت طہارات، یعنی کہ اس انتظار اور استعداد فیض کا ایک سامان اور سبب ہے، وہ ہے کثرت طہارات، یعنی ہر وقت طہارت سے، یعنی ہر وقت باوضو رہنا ہے آپ کو، یعنی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں کوئی وقت بے وضو نہ گزرے سوائے سونے کے علاوہ۔ جب آپ سو جائیں گے تو وہ سونا بھی وضو کی ہی حالت میں ہے، لیکن اس کے علاوہ طہارت کا ایسا انتظام کرنا ہے کہ ہر وقت آپ باوضو رہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ جب باوضو رہیں گے اور ہمیشہ طہارت کا خیال رکھیں گے تو آپ کے اندر وصول فیض کی استعداد پیدا ہو جائے گی، یا اگر آپ کے اندر یہ استعداد پہلے سے موجود ہے تو اس میں کئی 100 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کی کثرت، یعنی طلب فیض کے لیے مدینہ منورہ میں طہارت اور طہارت کے ساتھ درود کی کثرت، نیز کم بولنا۔ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب یہ بالکل عام لوگوں کے لیے بھی ہے نا، خواص تو ہے کہ وہ اپنی قلبی واردات پر نظر رکھیں گے، اس کو یاد رکھیں گے، جو کچھ کیفیت گزر رہی ہے دل میں، یا اس کو یاد رکھیں یا قلم بند کر لیں۔ لیکن جو عام لوگ ہیں وہ اپنے طور پر اپنے بس بھر وصول فیض کے لیے یہ تو کرنا ہے ان کو، یعنی ہر وقت با طہارت رہنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے، اور کم بولنا ہے، نیز کم بولنا، اور لوگوں کے ساتھ کم اٹھنا بیٹھنا۔ دیکھیں یہ 4 چیزیں ہو گئی، طہارت یعنی ہر وقت باوضو رہنا، اور درود کی کثرت، کم بولنا، اور لوگوں کے ساتھ کم اٹھنا بیٹھنا، اور نسبت باطنہ کی محافظت کرنا، جو ابھی اوپر اس کا بیان گزرا۔ جو ہی یہ سامان بہم پہنچے گا تو اولاً انتظار اور ثانیاً کیفیت واردہ کا فہم و حفظ قریب الحصول ہو جائے گا۔ یعنی یہ اوپر ابھی جو بیان ہوا نا کہ وہ کیفیتوں کو اور واردات قلبیہ کو حفظ کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، تو یہ آسان ہو جائے گا اگر ہم ان 4 چیزوں پر عمل کریں گے۔ اگر باطہارت رہیں گے، ہر وقت باوضو رہیں گے، درود کی کثرت کریں گے، کم بولیں گے، اور لوگوں کے ساتھ کم اٹھے بیٹھیں گے، تو محض ان 4 عملوں سے ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کے بارے میں شاہ صاحب تلقین کر رہے ہیں۔ اب لکھتے ہیں کہ جب مکہ معظمہ میں پہنچا جائے تو اسی انتظار کے ساتھ اور استعداد فہم و حفظ کے ساتھ جو کچھ دل پر وارد ہو اس کے ساتھ مقید و وابستہ رہنا چاہیے۔ حرمین شریفین کے
سفر مبارک میں اس امر کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اوقات فضول کاموں میں اور بیکاری میں نہ گزرے، بازاروں میں اور سامان کی خریداری میں اور لوگوں سے ملاقاتوں میں جو ہے وہ وقت گزارنا، یہ قطعاً عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اوقات فضول کاموں میں اور بیکاری میں نہ گزرے، اور اوراد و وظائف کی جو ترتیب رات دن کے اندر اپنے اوپر مقرر کر لی ہے، یعنی آپ نے جو بھی اوراد و وظائف اپنے لیے مقرر کیے ہیں، خواہ آپ کو آپ کے شجرہ میں آپ کے مرشد نے آپ کو عطا کیے، یا آپ نے خود اپنے طور پر کچھ اوراد مسنونہ اپنے لیے مقرر کر لیے ہیں صبح و شام پڑھنے کے لیے، یا کسی سے تلقین اوراد و وظائف کی لی ہے، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہے۔ اب اس میں تلاوت قرآن مقدس کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک خاص پیرایہ میں ایک بیان ہے، اور وہ حصول فیض کے لیے بالخصوص مدینہ منورہ میں روضہ اطہر پر حاضری کے اوقات کا ذکر، اور حصول فیض کے لیے استعداد کی بیداری یا استعداد کو مزید پختہ کرنے کے حوالے سے اس میں جو باتیں کی گئی، لیکن یہ کہ قرآن مقدس کی تلاوت اور استغفار کی کثرت یہ بھی خوب ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ اس سال حج کے سفر پر جا رہے ہیں وہ فقیر کے لیے دعا کرے، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا ان میں سے جو آپ کے فہم میں آیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مجھے بھی ثواب ملے گا، اور یہ کہ اس کا ثواب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روح مبارکہ کو بھی پہنچے گی، اور اس طریقے سے ہم مشائخ کے فیوز و برکات اور ان کے توجہات کے بھی مستحق ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر حج کو یا عمرہ کے سفر کو آسان کرے، اور اس میں آپ کو حرمین شریفین کی باادب حاضریہ نصیب ہو، اور اس تلقین کا فائدہ آپ کو پہنچے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضریہ نصیب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير